الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے پیارے بچے کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا تو بالکل جنگل ہی جنگل تھا، ویران جگہ تھی، ساتھ کوئی آبادی نہیں تھی، نہ کوئی رہنے والا تھا، نہ کوئی کھانے پینے کا وہاں انتظام تھا۔ تو پھر رب تعالی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بعد ہم نے بیت اللہ کو ایسے 4 چاند لگائے کہ بیت اللہ کے اندر پوری دنیا سے لوگ آنے لگے۔ فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنائی، یعنی لوگ حج کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں اور عمرہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ تو رونقیں اور وہ لوگ جانتے ہیں جو لوگ وہاں ہو کر آئے ہیں، جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے اور باقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جانے کا انتظام فرما دے کہ وہ ایسی جگہ ہے وہاں لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے عاجزیاں کرتے ہوئے انسان دنیا بھول جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کہاں رہ رہا تھا، اور دنیا تو یہ ہے کہ اللہ کے لوگ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی مرادیں اور اللہ سے آخرت کی زندگی مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنائی ہم نے اس گھر کو، یعنی وہاں سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور ہم نے امن کی جگہ بنائی، یعنی حدود حرم میں جب بندہ داخل ہو جاتا ہے تو وہاں صرف انسانوں کو نہیں بلکہ وہاں کے پرندوں کو بھی رب تعالیٰ نے امن کا حکم دیا ہے کہ وہاں کے پرندوں کو بھی کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی شکار وغیرہ نہ کیا جائے، یعنی وہ ایسی امن کی جگہ ہے جہاں صرف انسانوں کے لیے امن نہیں بلکہ چرند پرند ان کے لیے بھی امن ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو امن کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم وہ پتھر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، تو اس پتھر کے ساتھ رب تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا حکم تب آیا کہ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورتاً یہ بات کہی کہ ہم اس کے اندر اگر نماز پڑھ لیں تو اچھا نہیں ہے، تو مشورہ دیا، تو رب تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ سن کر قرآن بنا کر اس کو نازل کر دیا کہ یہ عمر کا مشورہ بہت اچھا مشورہ ہے میرے پیغمبر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم مقام ابراہیم کے اندر نماز پڑھ لو۔ وَأَعْهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، اور رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، یعنی جب بیت اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں بت نہیں ہونے چاہیے، یہاں کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ان طہر بیتی للطائفین، آپ اس کو پاک کرے طواف کرنے والے لوگوں کے لیے، یعنی بار بار سے لوگ آئیں گے، انہوں نے اسی بیت اللہ سے ہی عقیدہ سمجھنا ہے، انہیں اسی بیت اللہ سے پتہ چلنا ہے میری توحید کا، یہ نہ ہو کہ یہاں کوئی بت رکھ دے اور لوگوں کے اندر شرک پھیل جائے اسی بیت اللہ کے اندر بتوں کی جو رکھے ہوئے بت ہیں ان کی وجہ سے۔ والعاکفین، اور جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس کو پاک ہونا چاہیے۔ والرکع السجود، اور ہر نمازی کے لیے اس بیت اللہ کو بتوں سے پاک ہونا چاہیے، یعنی اس گھر کے اندر صرف اللہ کی ہی عبادت ہو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کیونکہ بیت اللہ ویرانے میں تھا، وہاں کوئی فصل نہیں اگتی تھی، وہاں کوئی پھل نہیں اگتے تھے، بالکل پہاڑی پہاڑ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، اجعل هذا بلدن، اس شہر کو بنا، آمنا، امن والا بنا، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اللہ تو رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے، یعنی پھلوں کا رزق دے۔ آج وہی ایک ہی شہر بیت اللہ کا ہے جہاں ہر موسم میں ہر قسم کا پھل ملتا ہے، واحد شہر ہے بیت اللہ کا، اور کسی ایسا شہر نہیں ہے جس کے اندر ہر موسم میں ہر قسم کا پھل ملتا ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہے یہ۔ من آمن باللہ،
تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اللہ جو ایمان لاتے ہیں تیرے اوپر اور آخرت کے دن پر ان کو پھلوں سے رزق دے۔ ومن کافرا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرتے ہیں فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں ان کو بھی نفع دوں گا بہت کم، ثم اضطروا الى عذاب النار، پھر میں ان کو کھینچوں گا آگ کے عذاب کی طرف۔ یعنی جو بیت اللہ کے اندر کچھ کافر لوگ رہتے ہیں مکہ کے اندر، تو رزق تو ان کو بھی ملے گا، کیونکہ روزی کا وعدہ تو میں نے ہر کسی سے کر کے رکھا ہے، چاہے وہ مجھے گالیاں دے، چاہے مجھے مانے یا نہ مانے، میں نے اس کو روزی تو دینا ہے، میرا وعدہ ہے۔ اور فرمایا کہ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو نفع بہت کم دوں گا۔ کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک ٹائم کا دوں گا دوسرے ٹائم کا نہیں دوں گا، نہیں، بلکہ کم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری زندگی اس کو رزق ملے گا۔ اور رب تعالیٰ نے یہ قلیل کہہ کے کہا ہے کہ دنیا کی زندگی قلیل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ساری زندگی اس کو کھلاؤں گا لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے کم نفع ہے۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی دولت، مال، جتنا آسائش اور عائش آدمی کے پاس آ جائے وہ قلیل ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اضطروا الی عذاب النار، پھر آخرت کی زندگی جو ہوگی وہ اس کی آگ کے اندر گزرے گی، یعنی پھر میں اس کو آگ کے اندر ڈالوں گا۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے وہ آگ، یعنی بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی وہ آگ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی وہاں نہ لے جائے، بلکہ ہر کسی کو اس سے اللہ تعالیٰ بچائے اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ٹھکانہ دے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو کہنے لگے کہ اے اللہ یہ ہم نے تعمیر کیا، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیری توفیق سے ہوا ہے۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ہماری محنت، یہ جو ہم نے کام کیا ہے نیکی کا، یعنی اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، یہ ہم سے اپنے دربار کے اندر قبول فرما، یعنی اللہ یہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک میرے اللہ تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور دعا کی کہ اے ہمارے رب بنا ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد کے لیے، امتا مسلمۃ لک، ایک جماعت ایسی جو تیری فرما بردار ہو، یعنی ایسی فرما بردار جماعت بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں حج کے مناسک بتا، یعنی حج کے ارکان ہے اللہ ہمیں بتا دے کہ ہم کس طریقے سے حج کریں، کس طرح ہم وقوف عرفہ کریں، کس طرح ہم طواف کریں، کس طرح تیرے بیت اللہ کے چکر لگائیں، کس طرح ہم اور جو ارکان ہیں ان کو پورا کریں، اللہ سارا طریقہ کار ہمیں بتا دے۔ وَإِنَّكَ أَنْتَ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم حج کریں گے اور تو قبول کرنا اس کو، اور ہمارے اوپر رجوع کرنا، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارے اوپر رجوع کر کے ہمارے اوپر راضی ہو جانا۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے اپنے بندوں پر رجوع کرنے والا اور ان پر رحم کرنے والا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اللہ تعالی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی حج پر لے جائے اور ہمارے حج کو قبول و منظور فرمائے۔ ما علینا